الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. آج کے اس مبارک مجلس میں جو عنوان ہے عمل تھوڑا ثواب زیادہ، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت انسان کو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. ایک انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کو نجات دلانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے. وہ اچھے اعمال ہیں جو اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی اور بندے کو اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیتی ہیں. جس کے پاس نیکی نہیں ہوگی وہ قیامت کے دن ذلیل ہو جائے گا، اللہ کے ہاں رسوا ہوگا، اور جس کے پاس عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں نجات پا جائے گا. اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی سب سے زیادہ جس چیز کی حسرت اور تمنا کرتا ہے وہ اپنے اعمال کی زیادتی کی. کاش کچھ اور بڑھا لیا ہوتا، کچھ اور کر لیا ہوتا، تھوڑا اور اضافہ کر لیا ہوتا اپنی نیکیوں میں، اپنے اعمال میں. اسی لیے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے زندگی واپس مانگتے ہیں. کس لیے مانگتے ہیں؟ صرف اسی عمل کو کرنے کے لیے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ واپس ایک بار لوٹا دے، زندگی واپس دے دے. کس لیے؟ کہ جو عمل نہیں کر پایا اب میں اسے کر لوں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان کی نجات اس کے نیک اعمال پر ہے. اس لیے ابھی ہماری موت نہیں آئی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو اپنی موت سے پہلے نیکیاں جمع کر لینی چاہیے، اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کر لینے چاہیے. کیونکہ موت آ گئی تو آدمی ایک بھی نیکی کا اضافہ اپنے نامہ اعمال میں نہیں کر سکتا ہے. اور عمل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جو فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. دوسرے اعمال وہ ہیں جو لازم نہیں ہیں، مستحب ہیں یا نوافل میں سے آتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم وہ اعمال نہیں دیکھیں گے جو فرائض میں سے ہیں، جو فرض ہیں. وہ تو لازم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب ہر مسلمان کو کرنا ہے. آج کے درس میں ہم وہ اعمال دیکھیں گے جو فرائض سے ہٹکے ہیں، نوافل میں آتے ہیں یا مستحبات میں سے آتے ہیں، لیکن ان کا اجر اتنا زیادہ ہے، ان کی نیکیاں، ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک انسان اگر وہ کر لے تو اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے سامنے وہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. اس کا اجر شریعت نے اتنا زیادہ بتا دیا ہے کہ ایک بندہ اگر اسے کر لے تو آخرت میں بہت ممکن ہے کہ وہ نجات پا جائے. تو آج ہم وہی اعمال دیکھیں گے، اور ایسے اعمال جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت اس میں ٹائم کم لگتا ہے. چھوٹے کا مطلب جس میں ٹائم کم لگے، وقت کم لگے اور محنت بھی کم لگے، دونوں چیزیں کم ہوں. محنت بھی، مشقت نہ ہو، بہت زیادہ تکلیف نہ ہو کرنے میں، اور وقت بھی زیادہ نہ لگے. تو ایسی نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم جمع کر لیں، انہیں کر لیں، تو مرنے کے بعد وہ نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں ایک ذریعہ بن سکتی ہے نجات کا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اصل میں الشکور، اللہ کے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے الشکور. الشکور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ چھوٹے عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عمل سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. جتنا اس نے کیا ہے وہ چھوٹے عمل پر بھی بہت زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ایک نام الشکور ہے، نیکیوں کی بڑی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک بندہ چھوٹی نیکی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے اجر کہ بندہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ نیکیاں
اصل میں نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اگر اسے قبول کر لے تو وہ نیکی بڑی ہو جاتی ہے۔ اصل قبول کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑی بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اس کی وہ نیکی کی اتنی قدر کر دی، اتنی قدر کی کہ اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کون سی نیکی ہماری قبول کر لے، کون سی نیکی ہماری پسند کر لے کہ وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ کو معلوم۔ اس لیے ہمیں کوئی نیکی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو عمل کی فضیلت کا علم ہو، کسی بھی عمل کی فضیلت کا اگر اسے پتہ چلے کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے زندگی میں ایک بار کرے، چاہے وہ زندگی میں ایک بار کر لے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ وہ ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائے جو کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی لسٹ سے نکل جائے جو کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی عمل کی فضیلت سنیں تو دل میں یہ حرص ہو، لالچ ہو کہ کم سے کم ایک بار تو کریں۔ عادت بنائیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بار تو کم سے کم کریں۔ تو آئیے ہم کچھ ایسی نیکیاں آج کے درس میں دیکھیں گے جو بہت ہی مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہیں، وقت کم لگتا ہے اور بہت آسانی سے آدمی اسے کر سکتا ہے، اور عمل فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، اس میں کئی طرح کی نیکیاں ہیں۔ ایک تو وہ نیکیاں ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن سارے گناہوں کو معاف کر دینے والے، سارے گناہوں کو مٹا دینے والے وہ اعمال ہیں۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہے جس میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو بندے کے میزان میں، اس کے ترازو میں قیامت کے دن وزن ہی پیدا کر دیں گے، یعنی پہاڑ سے زیادہ وزن ہو جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو بندے کو جنت میں گھر دلانے والے ہیں، جنت میں وہ عمل اسے گھر دلا سکتا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو شیطان سے حفاظت دنیا میں ہوتی ہے ان اعمال کی وجہ سے، اگر وہ بندہ کرتا ہے۔ ایسے کئی اعمال ہیں جو الگ الگ کیٹیگری میں ہیں، جو میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے الگ الگ کیٹیگری کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کون سے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو نیت ہے، نیت، اچھی نیت، سچی نیت۔ کسی بھی اچھے عمل کے کرنے کی دل میں نیت کرنا، کسی بھی خیر کے کام کے لیے اسے کرنے کی دل میں نیت کرنا، یہ بہت چھوٹا ہے۔ بھئی نیت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے؟ کچھ ٹائم لگتا ہے بھئی دل میں سوچنا، دل میں ارادہ کر لینا۔ تو نیت کرنا اچھے کام کی یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ ایک بندہ اگر وہ کسی وجہ سے کام نہ بھی کر پایا تو نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پر ہے عمل کا دار و مدار۔ جیسی نیت ہوگی اس کو عمل قبول ہوگا یا رد ہوگا، اس کا مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے اعمال نامے میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی خیر کی نیت کرتا ہے اور وہ نہ کر پائے تب بھی اس کو اجر مل جاتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، حدیثوں میں ہم کو ملتی ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ایک خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک خبر پھیل گئی، جھوٹی خبر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی تھی، سارے صحابہ سے بیعت لیا کہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ ہم لیں گے جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ تو جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ ان سارے لوگوں سے راضی ہو گیا اے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ جان لیا۔ دل میں کیا تھی؟ وہ نیت تھی، وہ سچی نیت تھی۔ ابھی وہ عمل کیے نہیں تھے، لڑائی نہیں کرنی پڑی، جنگ ہوئی نہیں، لیکن نیت یہ کیے کہ نہیں،
نبی کے ہاتھ پہ وعدہ کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے، ہم عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیں گے۔ صرف نیت تھی اور نبی کے ہاتھ پہ وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ فرماتا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں وہ جو سچی نیت تھی، جو ارادہ تھا، اللہ نے اسے جان لیا، اور اللہ سارے لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا کا پروانہ عمل سے پہلے مل گیا۔ یہ کیوں؟ نیت۔ ایک انسان جب سچی نیت کر لیتا ہے اور وہ عمل اگر نہ بھی کر پائے تب بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ کوئی آدمی نیت کیا کہ میں جا رہا ہوں آج درس سننے کے لیے، اس کی نیت سچی نیت ہے، گھر سے نکلا کسی وجہ سے نہیں آ پایا، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ نہیں پہنچ پایا، تو اس درس میں آنے کا جو ثواب تھا اللہ اسے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آ پایا، لیکن نیت اس کی اچھی تھی۔ اس لیے ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی خیر کے عمل کی نیت روز کرنا چاہیے، ڈیلی کرنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے بیٹے خیر کی نیت کر، تو اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک تو خیر کی نیت کرتا رہے گا۔ جب تک تو خیر کی نیت کرتا رہے گا تو بھلائی ہی میں رہے گا، خیر میں رہے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس نیکی سے محروم ہیں؟ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے دلوں میں نہیں ہو پاتا ہے۔ بھئی دل میں ارادہ کرنا ہے، سچا ارادہ کریں، ہر دن کسی نہ کسی نیکی کا ارادہ کریں۔ اللہ نے توفیق دے دیا تو کر لیے، نہیں توفیق ملی یعنی کوئی وجہ رکاوٹ آ گئی تب بھی اللہ تعالی ہماری سچی نیتوں کے بقدر ہم کو اجر دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، کچھ لوگ جو مدینے میں رہ گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں نہیں جا پائے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کہا، اس موقع پر کہا تھا کہ کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں جو جتنی بھی وادی تم نے طے کیا ہے، جتنا راستہ تم چلے ہو، برابر کہ وہ تمہارے ساتھ میں رہیں، تمہارے ساتھ میں وہ بھی رہیں، حالانکہ وہ مدینے میں، لیکن نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ جو نبی کے ساتھ جنگ میں ہیں ان سے نبی کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ اب تک تم جتنا راستہ تم نے طے کیا ہے، جتنی وادی تم نے طے کیا ہے، وہ تمہارے برابر کے ساتھ میں رہے ہیں جبکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ کیسے؟ بعض روایتوں میں صحابہ نے پوچھا ہے تو آپ نے بتایا حبسہم العذر، حبسہم العذر، وہ جو کیوں نہیں آ پائے، ان کو عذر نے، کسی بیماری نے ان کو روک لیا، نہیں آ پائے، لیکن نیت سچی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہم کو توفیق دیتا تو ہم نبی کے ساتھ جاتے۔ نیت اچھی تھی لیکن نہیں جا پائے، نبی کے ساتھ جا نہیں پائے اس جنگ میں، لیکن نبی فرماتے ہیں اجر میں، ثواب پانے میں برابر کے وہ شریک ہیں۔ تو ایک آدمی اگر نیت اچھی کرتا ہے، سچی کرتا ہے اور نہیں کر پائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک روایت اور ہے، آپ فرماتے ہیں، اور بہت مشہور روایت ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پہ آتا ہے اور وہ ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند کا غلبہ لگ گیا، تھکا مادہ تھا بہت زیادہ، سو گیا، نیند اتنی غالب آ گئی کہ صبح اٹھتا ایک دم بالکل فجر کی اذان ہو گئی، سو گیا، لیکن نیت سچی کیا تھا اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ کتب لہ، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ جو اس نے نیت کیا تھا۔ کیا نیت کیا تھا؟ تہجد کی نماز کی۔ تو جو اس نے نیت کیا تھا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے، انعام ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، سو بھی گیا، نیند بھی پوری، اور ایک تہجد کا ثواب بھی نامہ اعمال میں آیا، جبکہ کیا نہیں ہے۔ کیوں آیا؟ سچی نیت۔ اس لیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں یا ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں روزانہ نیکیوں کی نیت کرتے رہنا چاہیے، خیر کے اعمال، جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کی نیت روزانہ کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس میں کوئی بھرتی نہیں لگتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، کوئی محنت نہیں لگتی ہے۔ بھئی سوچنا، دل میں ارادہ کرنا، کیا ہے؟ دل میں ارادہ کریں، جتنی بھی نیکیاں ہیں دل میں ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو کر لیے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا ہماری نیت کے بقدر۔ نمبر دو، دوسرے وہ نیکیاں، وہ اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، بہت مختصر ہیں، لیکن گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔
اور یہ بہت بڑی چیز ہے. کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور اللہ تعالیٰ اگر گناہ معاف کر دے گا تو جنت دے گا، جہنم سے بچا لے گا. گناہ اگر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہاں، تو اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے تو بہت بڑی یہ خوش نصیبی ہے بندے کے لیے. تو آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں. نمبر 1 چھوٹا سا عمل ہے، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چھوٹا سا ایک ذکر ہے، اور اس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غفر له وان کان فر من الضعف، کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ لڑائی کے میدان سے بھاگا بھی ہو. لڑائی کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، انسان کو ہلاک کرنے والے اعمال میں سے ہے. جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. لیکن وہ گناہ بھی اگر کیا ہے اس نے اور یہ پڑھ لیتا ہے، سچی نیت سے پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اگر اس کی نیت سارے گناہوں کی معافی ہے. تو یہ پڑھتے وقت اگر اس کے سارے گناہوں کی نیت کیا اس نے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے تو اس کے اللہ سارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ سب معاف کر دیتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں ایک بار پڑھ پاتے ہوں گے. پڑھنا چاہیے، کم سے کم دن میں ایک بار تو پڑھیں. ایک بار تو پڑھیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو یہ ایک عمل چھوٹا سا ہے لیکن سارے گناہوں کو مٹا دینے کا ایک ذریعہ ہے. ایسے ایک اور چھوٹا سا عمل ہے لیکن گناہ مٹ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مرہ 100 مرہ، کہ جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اتنا ہی بس، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. اتنا معمولی بھی اگر گناہ ہے اللہ مٹا دیتا ہے. اب دن میں 100 بار پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ. آدمی پڑھے کتنا مشکل سے 3 منٹ 4 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا اگر آدمی پڑھے گا تو. 5 منٹ پکڑ لیں آپ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ. یار ٹھیک ہے 5-7 منٹ ایک آدمی کو لگ گیا، 5 منٹ لگا، لیکن تھوڑا سا وقت لگا، محنت بہت زیادہ نہیں، زبان کو ہلانا ہے، زبان کو حرکت دینا ہے. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی عبادات میں سب سے زیادہ جو آسان عبادت ہے وہ زبان سے حرکت دینے والی. حرکت دینا ہے، بس کچھ نہیں کرنا، نہ ہاتھ پیر کچھ ہلانا ہی نہیں ہے، زبان سے حرکت دینا ہے، سب سے آسان عبادت. تو ایک دن میں 100 بار کہنا ہے لیکن گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں ایک بخاری مسلم کی روایت. ایسے ہی ایک اور عمل ہے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، علم کی مجلس ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی آدمی علم کی مجلس میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. ایک روایت ہے اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، جو بھی قوم، جو بھی لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مقصد کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے، کوئی دنیاوی کاروبار نہیں، کوئی ڈیلنگ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں آئے ہیں؟ صرف اور صرف مقصد ہے اللہ اور رسول کی باتیں سننا. ہاں، اللہ کے دین کی بات ہوگی، وہ سننے ہم آئے ہیں. تو جو بھی قوم کہیں جمع ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ مغفور لکم، تم جب لوگ اٹھتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تم سب کے سب معاف کر دیے گئے. یہ معمولی نیکی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں، کوئی پان کی ٹنکی پہ کھڑا ہے، کوئی موبائل سے یہاں وہاں باتیں کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھے، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی یہاں وہاں گھوم رہا ہے. یہ ٹائم نکال کے جو آپ یہاں آئے ہیں نا، یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اٹھنے کے وقت اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے مغفور لکم، تم سب کے سب معاف کر دیے گئے. ہاں، اور اتنا ہی نہیں، اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے گئے.
تم نے اگر کوئی گناہ آپ سے کیا ہے وہ اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا نیکی میں، بدل دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی، یعنی کتنا، تو ہفتے میں اگر مہینے میں ایک بار جمع ہونے کا موقع، مہینے میں ایک بار، تو پہلے سے ارادہ کرنا چاہیے، ارادہ پہلے سے بنا کے رکھنا چاہیے۔ جیسے نیت پہلے سے کر لیں، نہیں بھی آ پائے کسی وجہ سے تو بھی اجر مل جائے گا، لیکن موقع ہے تو آنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، گناہوں کے معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے، چھوٹا عمل ہے۔ ایسے ہی ایک اور چھوٹا سا عمل ہے لیکن گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد کرنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گرچہ صغیرہ، علماء نے کہا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس نے جو ہے استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کیا ہے، تو لیکن آپ صغیرہ گناہ ہی سمجھے، کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے پہاڑوں کے برابر جمع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد، کتنی عورتیں نہیں پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، شیطان بلا دیتا ہے، کھانا کھائے اس کے بعد بات کرتے کرتے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، علم بھی ہے، دعا یاد بھی ہے، لیکن کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ سستی، کاہلی، شیطان کا بہکاوا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد کریں، جب بھی ہم کھانے سے فارغ ہوں تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو۔ ایسے ہی ایک اور ہے کفارۃ المجلس، یہ بھی گناہوں، یعنی کفارۃ المجلس، ہم کسی مجلس میں بیٹھیں، نبی فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی بیٹھتا ہے، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں کچھ لغو کام، بہت سارے جو ہے بیہودہ کام، بیہودہ باتیں، بہت سارے لغویات، بہت ساری فضول باتیں ہو جاتی ہیں مجلس میں۔ کوئی آدمی کچھ لوگ ہوٹل میں بیٹھ کے یعنی بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہیں دوست بیٹھے ہیں، کچھ لوگ تو بیٹھے ہیں، تو آپس میں بات کرتے کرتے بہت ساری لغویات ہو جاتی ہے، یہاں وہاں کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اس طرح سے ہو جاتا ہے بہت ساری لغو باتیں، لیکن اٹھنے سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ کہہ لیتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، دعا پڑھ لیتا ہے، کتنا ٹائم لگا؟ دم چھوٹا سا، یہ کفارہ مجلس ہے، کفارۃ المجلس، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس مجلس میں خطا، غلطی، گناہ ہو گئے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک گناہوں کے معاف کرنے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھیں، جیسے یہاں بیٹھے ہیں یا اس کے علاوہ جب بھی ہم کہیں جمع ہوں، کسی میٹنگ میں ہیں، کسی ہوٹل میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، 4 دوست ہیں، جہاں بھی ہم بیٹھیں، جب وہاں سے اٹھنے لگیں تو پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اتنا پڑھنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جو کچھ 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹہ بیٹھے، یہاں وہاں کی کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ سب فرشتہ ریکارڈ کر کے رکھا ہے، ہاں سب لکھ رہا ہے، پڑھ لیا، ختم۔ اللہ کی طرف سے ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ مٹا بھی سکتا ہے، اللہ نے کہا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے یہ بھی مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کے مٹانے۔ ایسے ہی ایک اور چھوٹا سا عمل ہے مصافحہ کرنا، یہ بھی گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے مصافحہ کرنا۔ نبی فرماتے ہیں جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا چاہیے، جب ہم کسی مسلمان سے ملیں تو مصافحہ کریں، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کترا کے نکل جاتے ہیں اور نہیں ملاتے، ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، تو ملانا چاہیے، اس سے ایک تو محبت بھی بڑھتی ہے، دوریاں کم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جو گناہوں کو مٹانے۔ اب نمبر 2، وہ اعمال جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ 1-2 چیزیں، بہت زیادہ نہیں۔ ایک عمل ہے جو اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہ، جو بھی بندہ جب بھی وہ کوئی لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کی حمد کرتا ہے، کوئی لقمہ اٹھایا، کھایا، منہ میں ڈالا، الحمدللہ، تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔
بھئی اللہ کی رضا ملنا معمولی چیز، اللہ جس بندے سے راضی ہوگا اسے جنت دے گا، اسے سزا نہیں دے گا۔ کوئی مالک اپنے غلام سے راضی ہو تو اس کو سزا نہیں دیتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ اگر کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے بہت چھوٹا عمل ہے، کہ بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم چونکہ شیطان کیا ہوتا ہے بھلا دیتا ہے، جب بھی ہم کوئی لقمہ منہ میں ڈالیں، وہ تو کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس سے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ویسے آدمی چلتے پھرتے کتنی ساری چیزیں کھاتا رہتا ہے، کبھی کوئی بسکٹ کھا لیا، ہاں مہمان آیا تو ایک بسکٹ کھا رہا ہے، کبھی سموسہ کھا رہا ہے، ہاں کبھی کچھ اور کھا رہا ہے، ہاں تو جب بھی ایک لقمہ منہ میں ڈالیں تو الحمدللہ، ہاں یا کوئی ایک گھونٹ پیا تو الحمدللہ۔ اجر کیا ملے گا؟ چھوٹا عمل، لیکن اجر کیا ہے؟ اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ ایسے ایک اور عمل ہے، چھوٹا سا ہے، مسواک کرنا، اس سے بھی اللہ کی رضا ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک کرنا، مسواک چھوٹا سا عمل ہے، ہاں مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی ہے، منہ صاف کر دیتا ہے، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ مسواک بھی ہے۔ صرف مسواک یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نماز کے لیے آدمی کرتا، نماز کے علاوہ کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے، ہاں کبھی بھی کرے، لیکن اگر دل میں یہ نیت ہو کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے۔ ایک آدمی مسواک اس لیے کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسواک سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب چیز تھی یہ، آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی آپ جو ہے مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ سے چبا کر کے دیا، کیونکہ آپ کو کمزوری تھی تو کتنی پسند تھی آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یہ عمل نہیں کر پاتے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے برابر نہیں کر پاتے، کبھی تو کبھی کر رہا ہوں، ایک آدھ بار تو کرنا چاہیے، ہاں تو آدمی کو یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میزان میں اللہ کے ہاں ترازو کو بڑھانے والے، ترازو کو وزنی کرنے والے، بہت وزن کرنے والے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے دربار میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دینے والی نیکیاں ہیں، لیکن بہت چھوٹی ہیں، ہلکی ہیں۔ تو وہ کون سی نیکیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک چھوٹا سا عمل ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن فائدہ کتنا آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت، بخاری مسلم میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 5-6 کلمے ہیں، ہاں 5-6 جو ہے جملے ہیں اس میں۔ تو جو بندہ اسے کہتا ہے 100 بار، ایک دن میں 100 بار جو کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا ملتا ہے؟ 5 فائدہ۔ صحیح بخاری کی روایت، 5 فائدے ہیں اس کے لیے۔ کیا کیا فائدے آپ دیکھیے۔ نمبر 1، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ 10 غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہاں اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، آج تو نہیں ہے۔ جو غلام ہوتا تھا وہ کتنی مشقتیں تکلیفیں اٹھاتا تھا، اس کو خرید کے آزاد کر دینا مطلب نئی زندگی دے دینا اس کو، ایسا تھا۔ تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب نمبر 1۔ نمبر 2، 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، دن بھر کے لیے شام تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شام تک وہ شیطان سے محفوظ۔ نمبر 5، ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ وزنی اور کوئی نیکی، اس نیکی کا مقابلہ کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں جس نے اس کو زیادہ پڑھ لیا ہوگا وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صبح پڑھ لیں ہم، شیخ عثیمین کہتے ہیں صبح پڑھنا چاہیے، اس کو صبح پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتیٰ یمسی، شام تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شام تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اسے صبح پڑھنا چاہیے۔
حالانکہ آدمی اور بعد میں پڑھ سکتا ہے، دن میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن صبح پڑھے تو اچھا ہے. تو آدمی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے پڑھ لے. مشکل سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو 8 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ، لیکن پورے دن بھر یعنی اجر آپ دیکھیں 10 منٹ، لیکن فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ غور کریں بیٹھ کے کتنا بڑا فائدہ ہے. ہاں، تو یہ جو ہے ایک عمل ہے جو ہم کو کرنا چاہیے. ایسے ہی نمبر 2 ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹا سا ذکر ہے جو قیامت کے دن ترازو کو بھاری کر دے گا، نیکیوں کے پلڑے کو بڑھا دے گا. وہ کون سا عمل ہے؟ یہ بھی صبح پڑھنے والا ہے، صبح کے وقت پڑھنے والا ہے. صبح و شام کی دعاؤں میں سے یہ ہے اور پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے، اور اس وقت آپ کی جو بیوی حضرت جویریہ تھی وہ اپنی جگہ بیٹھ کے کچھ ذکر و اذکار کر رہی تھی مسجد میں. اور آپ گئے، کچھ دیر کے بعد آپ لوٹے تو دیکھا کہ بیوی وہیں بیٹھی ہے. تو پوچھا کہ اب تک تم، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اب تک تم یہیں بیٹھے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جب سے آپ گئے تب سے میں یہیں بیٹھی ہوں. تو آپ نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار بولے ہیں. تم نے اب تک جتنا کچھ پڑھا ہے، جتنا ذکر کیا، جتنا کچھ اب تک تم نے عمل کیا ہے، میں نے 4 کلمات 3 بار میں نے کہا ہے. یہ تم نے اب تک جتنا کہا ہے نا ان سب پر بھاری ہے. لَوَزَنَتْهُنَّ، وزن میں ان سب سے بھاری ہے. اور آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کتنا ٹائم لگا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ہاں، تو جو ہے 3 بار پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ 3 بار پڑھ لیں، 3 بار آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح کے ٹائم پڑھ لیں. تو یہ جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس کا وزن. آپ فرماتے ہیں اب تک تم نے جتنا عمل کیا ہے بیٹھے بیٹھے، یہ 3 بار جو میں نے پڑھا ہے تمہارے وہ سارے عمل سے زیادہ وزنی ہے. تو یہ بھی کرنا چاہیے، اور نہیں یاد ہے تو یاد کر لینا چاہیے. چھوٹی سی کتاب حصن المسلم ہے، اس کو لے کے رکھنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا دیکھ کے پڑھنا چاہیے تو یاد ہو جائے گا. لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ وزن میں بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ایک اور نیکی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا ایک مجلس میں، تم میں سے کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو 1000 نیکی کر سکے؟ آپ نے سوال کیا، صحیح مسلم ہے، کہ تم میں سے کیا کوئی 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے، یعنی بے بس ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کہ کیسے کوئی آدمی ایک دن میں 1000 نیکی کر سکتا ہے؟ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے، یہ 1000 نیکی کے برابر ہے. 1000 تو اللہ کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. تو یعنی 100 بار سبحان اللہ کہا تو 1000 کا ثواب. تو یہ بھی نیکیوں میں، اور ترازو جو تولے جائیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے والا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 بار کہہ لیا تو کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکی. تو یہ بھی، اور ایسے الحمدللہ بھی کہتا آگے تو وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ جو ہے نیکیوں کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو قیامت کے دن جو ہے ترازو میں وزنی ہو جائیں گے اس کے. ایسے آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ اعمال وہ ہیں جو چھوٹے سے ہیں لیکن جنت میں گھر دلانے کا جو ہے اس پہ وعدہ ہے. نمبر 1 کون سا عمل ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں سے نہیں ہو پاتا؟ وہ ہے ایک دن رات میں، دن اور رات ملا کر کے 12 رکعت سنت مؤکدہ، سنن رواتب کی پابندی کرنا. بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ، اور بہت سے لوگ ہیں جن سے یہ عمل نہیں ہو پاتا کہ دن اور رات میں 12 رکعت کی پابندی. کیا اس کی فضیلت ہے؟ چھوٹا عمل ہے بھائی، بہت مشکل نہیں ہے، لیکن ثواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو من ثابر علی 12 رکعۃ من السنہ، جو آدمی سنت میں سے 12 رکعت کی پابندی کر لے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. 12 رکعت کی پابندی کر لے، اللہ گھر جنت میں اس کے لیے بناتا ہے. دیکھیے گھر ملنا بہت بڑی نعمت. دنیا میں گھر کتنی بڑی نعمت ہے،
ہر آدمی چاہتا ہے میرا جھوپڑا ہی صحیح مل جائے ہم کو، میرا اپنا خود کا ہو جائے، چاہے جھوپڑا ہی ہو۔ کتنی محنت سے آدمی یہاں وہاں سے خرچ کر کے یہاں ایک چھوٹا سا جھوپڑا لیتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ گھر یقیناً بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے دنیا میں بھی، لیکن آپ دیکھیں یہاں تو آدمی چھوڑ کے جائے گا، آخرت میں جنت میں گھر ملنا یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے خصوصی۔ اور آپ دیکھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ سے مانگا تو کیا مانگا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ تو جنت میں گھر پانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، نیکیوں کے بدلے ملیں گے۔ تو ایسی نیکیاں جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے نا، وہ کرنا چاہیے، وہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس کچھ لے کے آ رہی تھیں، تو حضرت جبریل پہلے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ابھی کچھ سامان یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیز لے کے آ رہی ہیں، جب یہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام پہنچانا، اللہ ان کو سلام کرنا اور ان کو جنت میں گھر کی بشارت دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اگر کسی بندے کو کوئی بشارت دیتا ہے تو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہے، اور جو ہے تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو جنت میں گھر مل جائے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو ایک حدیث جو یہاں ہم نے دیکھا کہ جو آدمی دن بھر میں دن رات ملا کر کے 12 رکعت سنت کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ کون ہے 12 رکعت؟ کون کون سے ہیں؟ ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے پہلے 4، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر کے پہلے 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت بہت مشکل نہیں ہے۔ عام طور پہ نماز کے بعد والی جو سنتیں ہیں وہ بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر کے پہلے کی 4 جو سنتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگوں سے چھوٹتی ہیں، کیونکہ آدمی عین ٹائم پہ آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، اب جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب بعد میں کون قضا کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو قضا کرتے ہوں گے۔ ہاں وہ 2 رکعت بعد والی تو پڑھ لیتا ہے، ایسے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو ہے روزانہ ہم کو سونے کے ٹائم یہ دیکھنا چاہیے آج میری 12 رکعت ہوئی کہ نہیں، آج میں نے 12 رکعت پڑھا کہ نہیں۔ اگر کمی محسوس ہو اور جو ہے ہم نے کوئی چھوڑ دیا ہے نہیں پڑھ پائے تو اگلے دن اس کی جو ہے نہ چھوڑنے کا ارادہ کریں کہ آئندہ اس کی بھرپائی ہو۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، بہت مختصر ہو جو ہے عمل ہے، چھوٹا عمل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ۔ ایسے ہی ایک اور نیکی ہے جس سے جنت میں گھر کا وعدہ، جنت گھر نہیں لیکن جنت دلانے کا وعدہ اس حدیث میں۔ اور یہ روایت کون سی ہے؟ لمبی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں خصلتان لا یحصیہما، 2 خصلتیں ہیں، 2 ایسی نیکیاں ہیں، 2 عادت ہے جس بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ الا دخل الجنہ، جو بندہ بھی یہ 2 عادت اپنا لے اللہ اس کو جنت دے گا۔ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد۔ دیکھیے 33 بھی ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ زبان پر کتنے ہوئے؟ 5 نماز ملا کے 150، 150، 5 نماز ملا کے 150 ہوئے، لیکن اللہ کے ترازو میں کتنے ہیں؟ 1500۔ تو ایک عادت بندہ یہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے گا 10 بار، اور اگر کوئی 33 کہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں وہ کرتا ہے، لیکن یہ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری عادت آپ فرماتے ہیں کہ جب بستر پہ آئیں تو بستر پہ آنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ تو یہ زبان پہ کتنے ہوئے؟ 100، لیکن اللہ کے ترازو میں کتنے ہوئے؟ 1000۔ تو نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے 2500 گناہ کون کرتا ہے یا کون کرے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرے؟ یعنی 2500 گناہ کون کرے گا؟ یعنی اگر یہ جو ثواب ہے 2500، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 1500 اس کو ملا،
اور اس کے بعد سونے کے ٹائم 1000 ثواب میں 2500 ثواب روزانہ کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیا کوئی 2500 گناہ کرے گا؟ یعنی اگر گناہ بھی اس سے ہوئے ہیں تو نیکیاں اتنی زیادہ کر لیا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیں گی، اور 2500 گناہ کسی کے پہنچیں گے نہیں ایک دن میں۔ تو یہ جو ہے اسے ایک معلوم، یہاں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا، تو یہ عادت ہم کو بنانی چاہیے۔ اگر جنت چاہیے تو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کم سے کم 10 بار کہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور سونے کے ٹائم۔ اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون نہیں کر پائے گا اس کو، اتنا آسان ہے، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا شروع میں، لمبی روایت ہے، آپ نے کہا کہ یہ نیکی بہت آسان ہے، یہ خصلت، یہ عادت بہت آسان ہے، یہ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون نہیں کر پائے گا، اتنا آسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیسے نہیں کر پائیں گے؟ جب بندہ نماز میں آئے گا یا آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اذکر کذا و کذا، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر۔ یعنی نماز ہی میں شیطان پورا اس کے ذہن کو پہلے سے وہ پلاننگ کرا دیتا ہے، وہ نماز میں سوچ رہا ہے، اب پورے ذہن کو اس کے شیطان نے نماز میں تیار کر دیا، اب وہ تو جلدی انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سلام پھیرے، جلدی بھاگے۔ کیوں؟ شیطان نے اس کو ایسی ایسی چیزیں یاد دلا دیا ہے کہ اب وہ سلام جلدی پھیرنے کا انتظار کرتا ہے، اور جیسے سلام پھیرتے فوراً بھاگتا ہے، کیونکہ پہلے سے وہ پلاننگ ہو چکی ہے دماغ میں، شیطان نے پہلے سے اس کو پورا یاد دلا دیا ہے، تو آدمی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے۔ اور ایسے جب سونے آتا ہے، نبی فرماتے ہیں جب سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، تھکا مادہ رہتا ہے اور نہیں کر پاتا ہے، وہاں بھی شیطان بھلا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، جنت میں جنت پانے کا ایک ذریعہ ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ، بہت چھوٹی چیز ہے لیکن بہت ہی قیمتی ہے، کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ہم آ رہے ہیں، کہیں بھی ہم راستے میں دیکھتے ہیں پتھر پڑا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں راستے میں کوئی چیز پڑی ہے لیکن اپنی گاڑی سائڈ کر کے چلے گئے، اپنا کترا کے چلے گئے، موبائل سے بات کرتے کرتے کترا کے چلا گیا، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کبھی کبھی کہ اس کو رک کر کے اس کو ہٹا کے سائڈ میں کر دے۔ کوئی گر سکتا ہے، کوئی جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی بائک سے گر سکتا ہے، کوئی کسی کو ٹکر لگ سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ ہاں، تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے، بہت اہم روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا یتقلب فی الجنہ، جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے۔ اللہ نے نبی کو دکھایا، جنت میں ایک آدمی گھوم رہا ہے اور اللہ نے یہ بتایا کہ اس کے جنت میں آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں جنت میں یہ لایا گیا، یہ جنت میں کیوں آیا ہے۔ اس لیے نبی ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جنت میں ٹہل گھوم رہا ہے، کیوں جنت میں گیا، نبی ہم کو بتا رہے کیونکہ اللہ نے نبی کو دکھایا اور بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں کیوں گیا، اس لیے کہ اس نے ایک درخت جو راستے میں تھا، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق، راستے میں ایک درخت تھا جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہا تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ درخت کاٹ دیا، درخت کو راستے سے کاٹ کے پھینک دیا۔ تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے سے وہ تکلیف ہٹا دیا، وہ درخت کاٹ دیا۔ اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اس نے لوگوں کے لیے راستہ بنایا، لوگوں کو راستے چلنے میں تکلیف ہو، لوگوں کو تکلیف سے بچایا، اللہ نے اس کو جنت دے دیا۔ تو ہم بھی یہ نیکی کر کے جنت پا سکتے ہیں جب بھی ہم کو موقع ملے راستے میں۔ آج تو لوگ راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، راستہ صاف کرنا چاہیے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے، تو کتنے لوگ راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہاں وہاں دیکھیے بہت ساری جگہوں پر مطلب جو ہے اتنی ساری بہت ساری بلڈنگوں کے نیچے بہت سارا کہ راستہ نہیں، عورتوں کے چلنے کے راستے نہیں، اتنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی راستہ ہی چھوڑتے ہیں، اگر کوئی بولتا ہے تو اور زیادہ لڑائی جھگڑے بہت سارے مسلمانوں کی بستیوں میں ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے آنے جانے والوں کے لیے۔ ایک آدمی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اس کو جنت دے دیا۔ ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی حرکتوں سے بچیں کہ راستہ بند ہو۔ آج تو بہت سارے لوگ باقاعدہ اپنی بلڈنگ سے پھینک دیتے ہیں راستے میں پورا کچڑا اور کیا کیا۔ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا چاہیے اور تکلیف دینے والی چیز کو پھینک رہے ہیں۔ کتنے سارے جگہوں پر 15 مالے کی بلڈنگ ہے اور اوپر سے پھینکا نیچے کچڑا، جانے والے آدمی کے اوپر پڑا، راستے میں پڑا۔
تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو اس سے بجائے اور نیکی ملنے کے اور گنہگار ہو جائے گا, تو بچنا چاہیے. تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ. ایسے ہی ایک اور نیکی ہے جو انسان کو جنت دلا سکتی ہے اور جنت میں جا سکتا ہے بندہ, وہ ہے وضو کے بعد ذکر کرنا. بہت مشہور روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح کا مطلب سنت کے مطابق کرے, یہی ہے اچھی طرح کرنا, جیسا نبی نے کیا ویسا کرے. تو جو بندہ وضو کرتا, اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اتنا کہہ لیا. صحیح مسلم کی روایت میں کہ آپ فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے یہ عمل کرنے والے کے لیے, کہ جو بندہ وضو کے بعد یہ کرتا ہے, یہ پڑھتا ہے. ترمذی کی روایت میں تھوڑا ٹکڑا زیادہ ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اتنا ہی پڑھ لیا اگر اس نے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنی بڑی نیکی کتنے لوگ وضو کے بعد نہیں کر پاتے. کبھی کبھی آدمی وضو کے دوران بات کرتے کرتے کرتے, کتنے نوجوان آتے ہیں آپس میں بات کرتے کرتے, وضو بنائے اور بات کرتے کرتے چلے گئے مسجد میں. وہ وضو کے دوران بات ہی کر رہے ہیں اور اس کے بعد نوجوان, اور اس کے بعد بات کرتے کرتے مسجد میں چلے گا, دعا نہیں پڑھے. تو نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ اجر ہے ہر کوئی پا سکتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو جب بھی ہم وضو بنائیں یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے, تو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے اور بہت بڑی. ایسے ہی ایک اور عمل ہے جو جنت میں گھر دلا سکتا ہے, یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور ہم سب الحمدللہ پڑھتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ, وہ سید الاستغفار ہے. سید الاستغفار یہ بھی صبح و شام کی دعاؤں میں سے ہے. جو لوگ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں ان کو یاد ہوگا. سید الاستغفار یہ وہ دعا ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. جو بندہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک, تو یہ جو دعا ہے, جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اگر کسی کو نہیں آ تو دیکھ کے پڑھے, صبح پڑھ لے شام کو پڑھ لے. تو جو بندہ صبح پڑھتا ہے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے, جو ان میں جو کلمات ہیں, جو اس کے میننگ ہیں, جو اس میں بندہ اللہ سے بندہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیری نیکیوں کا اعتراف کرتا ہوں, اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, ساری چیزیں. تو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اگر وہ شام تک مر گیا تو نبی فرماتے ہیں وہ جنتی ہے, اور اگر شام کو پڑھ لیا یقین کے ساتھ, صبح سے پہلے موت آ گئی, وہ جنتی ہے. یہ نبی کی زبان مبارک سے جو ہے بیان ہونے والے وعدے ہیں, یہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں. ہاں تو جو ہے تو اسے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. سید الاستغفار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں, 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. تو جو ہے ایک آدمی پڑھ لیتا ہے تو جو ہے یہ صبح شام پڑھ لے تو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے جو بہت اہم نیکی ہے. ایسے ہی کچھ اعمال وہ ہیں جو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. کیا کیا ہیں ہم جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. گھر سے نکلنے کے وقت ایک بندہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو آج شیاطین سے پریشان ہیں, جن و شیاطین, جادو اور یہ اور وہ, اتنے پریشان لوگ ہیں کسی کو مطلب. تو لیکن نبی کا دیا ہوا حل وہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے چکر میں پھنس کر کے ایمان بھی کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے اور آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے پڑھنا چاہیے. کیا ہے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, جو آدمی گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کر لیا بس, تھوڑا سا. کتنا ٹائم لگا؟ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا پڑھ لیا. بہت کم ٹائم, لیکن فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہدیتا و کفیتا و اقیتا, تجھے ہدایت مل گئی, تجھے اللہ کی طرف سے کفایت مل گئی, اللہ کافی ہو گیا تیرے لیے. وہ اقیتا, اور تو بچا لیا گیا. اب شیطان کا زور تیرے اوپر نہیں چلے گا. پھر شیطان اس آدمی سے دور ہٹ جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے پہ تیرا زور کیسے چلے گا جس کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے, کفایت مل گئی اللہ کی طرف سے, اور یہ بچا لیا گیا. تو بندہ اگر گھر سے نکلے, ہم کیسے ہیں موبائل سے بات کرتے کرتے
گھر سے نکل گئے چپل پہنے، بات چالو ہے. مطلب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج موبائل کا دور ہے تو بہت ساری نیکیاں موبائل کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، بہت سارے اعمال اس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. آدمی گھر میں فون آیا، بات کرتے کرتے ہاں آ رہا ہوں بس نکلتے نکلتے گھر سے چل دیا اور چپل پہنا نہیں پڑھا، بھول گیا تو اتنا بڑا اجر گیا. تو گھر سے نکلیں تو یہ جو ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایسے ہی صبح 3 بار پڑھیں، بہت چھوٹی نیکی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اتنا چھوٹا ہے. نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح 3 بار پڑھ لے، شام اچانک کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر نہیں پہنچتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، یعنی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے. اچانک آدمی کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اچانک مصیبت سے بچ جاتا ہے. اچانک جو حادثات، اچانک مصیبتیں، اچانک بہت ساری تکلیفیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے دن بھر کے لیے. شام کو پڑھ لیا، صبح تک بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار صبح 3 بار شام. تو یہ بھی بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. ایسے ہی ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 بار آپ شام کو پڑھ لیں، یہ شام کو پڑھنا چاہیے. 3 بار شام کو پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا مغرب سے پہلے پڑھ لیں. ہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نبی فرماتے ہیں لم تضرک، کوئی چیز بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. پڑھ لیں شام کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی بستر پہ آنے کے وقت، جب بستر پہ جائیں سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. رات بھر اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا وہاں موجود رہتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں. کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے میں؟ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت کم ٹائم ہے. لیکن سورہ بقرہ کی جو بندہ آخری 2 آیت پڑھ لیتا ہے، نبی فرماتے ہیں کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کافی ہو گئیں، ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. شیطان سے بچاؤ کے لیے، رات کے اندر رات کی تکلیفوں سے بچاؤ، ہر تکلیف، مصیبت، آفت سب کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے کتنے لوگوں کو نہیں یاد ہے؟ یاد کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یاد کر لینا چاہیے. تو یہ سب شیطان سے بچاؤ کے ذریعے ہیں. اس میں کچھ جو ہے اور بھی نیکیاں ہیں، میں جلدی سے گنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہم دیکھیں کہ جب بھی موقع ملے تو ہم یہ کر لیں. نمبر 1 اس میں ایک نیکی ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن نبی کی شفاعت پانے کا ذریعہ ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ نبی کی سفارش ملے؟ کتنے لوگ قیامت کے دن نبی کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا پائیں گے لیکن نبی کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی کی سفارش ملے. تو ایک عمل چھوٹا سا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم میں سے کوئی آدمی مؤذن کے کلمات سنے، مؤذن کو سنے اذان دیتے وقت، تو کیا کرے؟ جو مؤذن کہہ رہا وہی کہے. نمبر 1 ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہاں پڑھنا ہے؟ جب وہ مؤذن کیا کہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بقیہ وہی دہرانا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھے. اس کے بعد ثم صلوا لی الوسیلہ، صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. میرے لیے اللہ سے وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے نبی کے لیے وہ خاص ہے، تو اللہ سے وہ مانگو. کیا کرو؟ وہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوۃ. 3 کام کرنا ہے. نمبر 1 اذان کے کلمات کا جواب، نبی پر درود. نمبر 3 اللہم رب هذه الدعوۃ، یہ دعا پڑھنا ہے. نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کر لے قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کتنی عورتیں، مرد یہ فضیلت پا سکتے ہیں. ہاں ہم میں سے ہر کوئی پا سکتا ہے. عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، کچن میں ہے، اپنا کام کرتے کرتے وہ اذان کے کلمات کا جواب دے سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے اور یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہاں بیٹھے مطلب، لیکن ہو نہیں پاتا ہے. میں نے کہا نا بہت مختصر ہے، تھوڑا ہے لیکن ہو نہیں پاتا ہے. ہاں اس کے لیے کہیں جانا بھی نہیں. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھے، اذان کی آواز آئی، آپ وہیں بیٹھے یہ فضیلت پا سکتے ہیں. ایسے ہی ایک نیکی اور ہے خیر کی طرف بلانا. یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. خیر کی طرف دعوت دینا، چھوٹا عمل لیکن اتنا بڑا ثواب کا ذریعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ثواب کا ذریعہ یہی ہے. آدمی بہت زیادہ اپنے نیکیوں کا پلڑا بڑھا سکتا ہے، بھاری کر سکتا ہے. لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، جو بندہ کسی کو خیر کی طرف دعوت دے، بلائے
تو اس کے لیے کرنے والے کی طرح اجر ہے۔ آپ نے کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیا، آپ نے کسی بندے کو بولا چلیے بھائی پروگرام میں چلیے، آپ نے کسی کو سمجھایا چلیے یہاں پروگرام ہوتا ہے، آپ کے بلانے سے وہ یہاں آ گیا، تو جتنا ثواب اس کو یہاں آنے کا ملا آپ کو بھی اتنا ملا۔ ایسے آپ کسی کو بھی خیر کی دعوت دیتے ہیں تو آپ جتنا وہ آپ کے بولنے سے عمل کرے گا، آپ کوئی آدمی ہے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو لے کے چلے گئے چلو بھائی نماز پڑھنے چلو، آپ کے بولنے سے گیا وہ، اس نے جا کر کے ایک نماز پڑھی ظہر کی مثال کے طور پہ، جتنا وہ ثواب پایا ظہر پڑھنے کا آپ کو بھی اتنا ملا، کیوں؟ آپ کے بولنے سے وہ گیا۔ تو یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے، ہم بولتے رہیں لوگوں کو، ہاں لیکن اچھے سے بولیں، کسی کو بے عزت کر کے نہ بولیں، تو اچھے سے دعوت کا کام یا لوگوں کو بتاتے رہنا، اور خاص سب سے پہلے اپنے گھر میں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، ماں باپ بہن بھائی، سب سے پہلے ان کو ہم خیر کی دعوت دیں، ہمارے کہنے سے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم کو بھی اجر ملے گا، تو یہ کہتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی تک عربی نہیں آتی ہے؟ سیکھنا چاہیے، ہاں تو قرآن پڑھنا چاہیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم 30 نیکی مل گئی۔ روزانہ ہمیں قرآن سے لگاؤ اور روزانہ قرآن سے جو ہے ہمیں لذت ملنی چاہیے۔ روزانہ بغیر قرآن پڑھے لذت یعنی سمجھو مزہ ایسا لگے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا ہے، یہ عادت ڈالنی چاہیے۔ تو قرآن یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ آدمی مان لیجئے بیٹھے بیٹھے کوئی سورہ پڑھ لیا، کوئی سورہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، ایک پیج پڑھ لیا، لیکن کتنا نیکی کما سکتا ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایسے ہی کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا یہ بھی بہت بڑا قیامت کے دن ذریعہ ہے اجر کے، یعنی اجر کے حساب سے بھی، اور قیامت کے دن اپنے لیے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ دیکھیے ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر بہت سارے عیب ہوں گے، لیکن دنیا میں اگر ہم ایک کام کرتے ہیں، کسی مسلمان کا عیب ہم کو دکھے تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ہاں اس کو سمجھانا چاہیے لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کے بیچ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم کو لوگوں کی برائیاں کرنے مزہ آتا ہے، شیطان یہ ہم کو ابھارتا ہے، شیطان کی اس میں مدد ہوتی ہے اور شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ہم اگر کسی کا عیب دیکھیں نا تو اس کو اپنے تک رکھیں، ہاں اس کو اکیلے میں سمجھائیں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں نا، چھوٹا سا عمل ہے، کسی کا عیب دکھا ہم کو، اپنی زبان ہم نے بند رکھا، بس اتنے تو کرنا ہے بھائی۔ کسی کا عیب دکھا ہم نے زبان بند کیا، کہیں بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو ساری مخلوق کے سامنے چھپا لے گا، نہیں بیان یعنی اس کو چھپا دے گا اور اسے کھولے گا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے عیب کو کھول دے گا قیامت کے دن ساری انسانیت دیکھے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپا لے تو ہم کیا کریں؟ دنیا میں کسی کا عیب دکھے نہیں بولنا چاہیے، نہیں بیان کرنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہاں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مطلب کہیں بیٹھیں تو کسی کی برائی کسی کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، اکیلے میں سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، لیکن لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت نہیں اچھالنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری عزت کو اگر اچھال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ایک جو ہے نیکی ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، ایک کتاب بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ اس میں 2-3 کتابیں ہیں، چھوٹے عمل اور بڑی نیکیاں۔ علماء نے الگ الگ کتابیں جمع کی ہے، کسی نے 45 نیکی جمع کی ہے، کسی نے اور کم جمع کی ہے۔ آپ اس کتاب کو اردو میں ہے، عمل کم ثواب زیادہ، اس کے نام سے ایک کتاب ہے، اور عربی میں بھی ہے اور کئی کتابیں ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہاں ہم آئے ہمارے آنے کے مقصد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں نے جو سنا ہمارے سننے کو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔